بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات کے بارے میں غلط فہمیاں۔ کل رات ٹویٹر پر ایک خبر پڑھی کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو محض اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ کنواری ثابت نہ ہو سکی۔ کافی لوگ اس وقت چونک گئے ہوں گے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو شادی کی پہلی رات ہم بستری کے دوران خون نکلنے کو ہی کنوارا پن سمجھتے ہیں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں رہا ہے، بلکہ اب بھی مجھے اکثر میرے سابقہ محلے دار نوجوان ملتے ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات خون نہ نکلا تو لڑکی چالو ہے۔ یونیورسٹی کالجز میں دنیا کے سب سے زیادہ زنا وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس تحریر میں آپ کو اس طبقے کی سوچ دکھاتا ہوں کہ شادی کو اور بیوی کو یہ کیا سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی قسم ہے جو شادی کی پہلی رات خون نہ نکلنے پر اپنی ہی بیوی کو چالو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی ساری عمر غلط کاریوں میں بھی گزری ہے۔ اب شادی ہوئی ہے تو ان کے نزدیک بیوی سیل پیک ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو معیار طے کیا ہے وہ ہے خون کا نکلنا۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے بچپن یا لڑک پن میں کھیل کود کے دوران، یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، یا رسہ کودتے ہوئے، سائیکلنگ چلاتے ہوئے، وہ باریک سی جھلی جس کے پھٹنے سے خون نکلتا ہے، وہ جھلی پھٹ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر پہلی رات خون نہیں نکلا تو یہ لازمی نہیں کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے، یا اگر خدا نخواستہ وہ پہلے کسی سے ایسا عمل کروا چکی ہے تو وہ جانے اللہ جانے۔ وہ آپ کو جواب دہ آپ کے نکاح میں آنے کے بعد کی ہے، پہلے کی نہیں۔ پہلے کے بارے میں آپ کو اتنے شبہات تھے تو تفتیش کر کے شادی کرتے، نہ کہ اب اس کا جینا حرام کرو۔ سب سے بڑی بات، کیا تم خود کنوارے ہو؟ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو شادی کی پہلی رات بیوی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر پہلی رات ہم بستری کے دوران بیوی کو تکلیف کی شدت سے رونے پر مجبور نہ کیا تو ان سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو اگلے دن دوستوں کو بڑھ چڑھ کر قصے سناتے پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا کام کرتا ہے تو آپ کو علم ہوگا کہ ہر ماہ 1 یا 2 کیسز ایسے لازمی آتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات درد کی شدت لڑکی برداشت نہیں کر سکی اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ان شور میں مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی انسان ہے، آپ کی بیوی بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اگر وہ اس عمل سے ابھی یوزڈ نہیں ہو پا رہی تو اسے کچھ وقت دو، بے شک چند دن دے دو۔ لازمی نہیں پہلی رات ہی یہ ایگزام لینا ہی لینا ہے۔ بندہ خدا، اسے اس عمل کے دوران بالکل ویسا ہی درد ہوتا ہے جیسا مار پیٹ کا درد ہو۔ ہر عورت، ہر لڑکی کی جسمانی برداشت الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ تکلیف میں دیکھیں تو رک جائیں۔ کل سے ہی، پرسوں سے ہی، اللہ زندگی رکھے وہ آپ کی ہے، آپ اس کے تمام حقوق رکھتے ہو۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ پہلی رات یہ کام کرو گے تو ہی ولیمہ جائز ہوگا یا آپ مرد گردانے جاؤ گے؟ تیسری قسم ان لڑکوں کی ہے جو جنسی عمل کے دوران زیادہ دورانیوں کو مردانی گردانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر شادی کی پہلی رات آپ نے جنسی عمل میں 1 گھنٹے سے کم وقت لگایا تو آپ مرد ہی نہیں، اور یہ بدقسمتی سے اس مغالطے کا شکار پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں۔ میرے ایک انتہائی قریبی دوست ساری عمر زنا اور غلط کاریوں میں ملوث رہے۔ شادی قریب آئی تو انہیں احساس کمتری شروع ہونا ہو گیا کہ پہلی رات میں 1 منٹ یا اس سے کم وقت میں ہی نزول کا شکار نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا اسی پریشر میں انہوں نے شادی سے 1 ماہ قبل ایک حکیم سے معجون لے کر کھانا شروع کیا، ہزاروں روپے بھی لگائے، اور شادی کی پہلی رات مسلسل 40 منٹ بنت ہوا کو اس کے مرضی کے خلاف رونتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا بیوی کو رات کو 3 بجے ہسپتال لے جانا پڑا اور سارے زمانے سے جھوٹ بولنا پڑا کہ اس کے معدے میں درد اٹھا ہے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ لازم نہیں لڑکی کو نقطۂ سکون تک پہنچانے کے لیے آپ کو جنسی عمل میں زیادہ وقت لگانا پڑے۔ آپ جنسی عمل سے پہلے بھی بہت سے کام کر کے اس عمل میں مدد لے سکتے ہیں۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے نزدیک شادی کی پہلی رات کم از کم 5 یا 6 بار ایسا عمل کرنا عمر بھر کی بڑاس نکال دینے کے برابر ہے، یا اس سے انہیں اگلے 23 مارچ پر تمغہ مردانگی ملے گا۔
ایسے لوگوں کے دوست بھی پھر انہی کی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ولیمے کی صبح صبح دلہوں کو دیکھتے ہی ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، ہاں بھئی کتنی بار؟ اور دلہا بھی کمینگی والی مسکراہٹ کے ساتھ انگلیوں سے تعداد بتائے گا اور بڑھا چڑھا کے بتائے گا۔ اس کے نزدیک یہ عزت کا پیمانہ ہے، وہ جتنی زیادہ تعداد بتائے گا معاشرے میں اس کی اتنی عزت گردانی جائے گی۔ اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کا لباس ہو۔ آپ نے ایسے رائز شیئر کر کے بھرے بازار میں اپنی بیوی کو خود بے لباس کر دیا ہے اور اپنے ہی دوستوں کے ذہن میں اپنی ہی بیوی کے بارے میں گندگی کا بوئچ بو دیا ہے۔ پانچویں قسم ان لوگوں کی ہے جن کی ساری عمر گندی فلمیں دیکھتے گزری اور ان کے دماغ پر گندی فلموں کے سائن سوار رہتے ہیں، اور انہیں شادی کی پہلی رات کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ سارے سین پرفارم کر کے اپنے آپ کو مرد بنوایا جائے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان موویز میں کام کرنے والے سارے کے سارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اور مہنگی ادویات کا سہارا لے کر لوگوں میں بیرا روی اور خناس بن رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ ان مہنگی ادویات کے بغیر وہ بھی عام انسان ہی ہے، کوئی باہوبلی نہیں۔ ان کا مقصد نوٹ چھاپنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ترغیب دینا نہیں کہ اپنی بیوی کو اکھاڑا بنا لو۔ بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مائیں اپنی بیٹیوں اور باپ اپنے بیٹوں سے ان معاملات پر بات کرتے شرماتے ہیں۔ انہیں یہ باتیں ماں باپ نہیں سمجھاتے، مساجد کے امام نہیں سمجھاتے، عمر میں بڑے دوست یا پڑھے لکھے دوست نہیں سمجھاتے، تو پھر غلط صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان چلتا پھرتا جنسی درندہ بن جاتا ہے جو بیوی کو بچہ پیدا کرنے اور سیکس کی مشین کے سوا کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس امید پہ یہ تحریر لکھی ہے، اگر ان پانچوں اقسام میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ پوسٹ پڑھ کر اپنی سوچ بدل لے تو کسی کی بہن بیٹی اکھاڑا بننے سے بچ جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کل کو آپ نے بھی بیٹی کا باپ بننا ہے، اور بیٹیاں جب کسی کی بیوی بنتی ہیں تو وہ چاہنے اور پیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اکھاڑا بنانے کے لیے نہیں۔ بیویوں کو یوں پیار سے رکھیے جیسے کانچ کے برتن رکھے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔